جی السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج یہ نوٹس افسانے کے ارتقاء کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے میں نے افسانے اور اس کے ذیل ترکیبی پر ویڈیوز بنائی ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ افسانے کے ارتقاء پر بات کریں گے۔ مختصر افسانہ مغرب کی پیداوار ہے، وہاں پنپنے کے بعد سروائیو کرنے کے بعد ہی یہ ہمارے ملک میں درآمد کیا گیا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں امریکہ کے ایک مصنف واشنگٹن ارون نے اسکیچ بک لکھ کر اس صنف کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد نیتنل ہاتارن کے ہاتھوں اس نے فروغ پایا۔ ہاتارن نے بیان کی ندرت اور حسن کاری کو افسانے کی بنیادی شرط قرار دیا۔ ایڈگر ایلن پو افسانے کی تاریخ میں تیسرا اہم نام ہے۔ انہوں نے وحدت تاثر اور ہم آہنگی کو افسانے کے لیے لازمی ٹھہرایا۔ جلد ہی یہ ادبی صنف ہر طرف مقبول ہو گئی۔ امریکہ، فرانس، انگلستان، روس میں بڑے بڑے افسانہ نگار پیدا ہوئے۔ ان میں ڈکنسن، اسٹانسن، اناتول فرانس، مارسل پروست، گورکی، چیخوف، موپاسا نے عالمگیر شہرت پائی۔ 20ویں صدی سے پہلے ہمارے ادب میں مختصر افسانے کا وجود نہیں تھا۔ 19ویں صدی کے شروع میں قصص مشرق کے نام سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے ایک کتاب تیار کی تھی، جس میں اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے قصوں کو جو عوام میں مقبول تھے جمع کر دیا گیا تھا۔ مولوی نذیر احمد نے بھی بعض چھوٹی چھوٹی کہانیوں کو اثرنو لکھ کر منتخب الحکایات کے نام سے پیش کیا تھا، مگر ان دونوں کتابوں میں جو چھوٹے چھوٹے قصے شامل ہیں وہ مختصر افسانے کے ذیل میں نہیں آتے۔ راشد الحیری اور سجاد حیدر یلدرم کو بعض اصحاب نے اردو کے اولین افسانہ نگار قرار دیے ہیں، لیکن فنی نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے تو پریم چند اردو کے پہلے افسانہ نگار قرار پاتے ہیں۔ انہوں نے اردو افسانے کو مستحکم بنیاد عطا کی، دیہات کی زندگی اور دیہات کے مسائل کو افسانے میں جگہ دی، حقیقت نگاری کی روایت قائم کی اور سیدھی سادی زبان کو وسیلہ اظہار بنایا۔ تقریباً اسی زمانے میں نیاز فتح پوری، سلطان حیدر جوش اور مجنوں گورکھپوری نے بھی افسانے لکھے، مگر ان کے افسانوں پر رومانویت کا غلبہ ہے۔ کچھ دنوں یہ رومانوی افسانے مقبول رہے، لیکن جلد ہی یہ اپنی تاثیر کو بیٹھے۔ ادھر عالمی سطح پر بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ روس کے ادیب و شاعر اب اپنے قلم سے محنت کشوں اور مظلوموں کی حمایت کرنا چاہتے تھے۔ 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اس تحریک کو پنڈت نیہرو جیسے عظیم مدبر و سیاسی رہنما، مولوی عبدالحق جیسے بزرگ ادیب اور پریم چند جیسے فنکار کی حمایت حاصل تھی۔ اسی زمانے میں افسانوں کا ایک مجموعہ انگارے شائع ہوا۔ اس میں رشید جہاں، احمد علی، سجاد ظہیر اور محمود ظفر کے افسانے شامل تھے۔ انگارے کے افسانہ نگاروں نے ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا تھا جو ابھی تک ادب کے دائرے سے باہر تھے۔ یہ فنکار حقیقت نگار تھے اور سماج میں تبدیلی کے خواہاں تھے۔ حکومت کو ادب میں یہ تبدیلی برداشت نہ ہوئی اور کتاب ضبط کر دی گئی، مگر اس کے اثر سے ادب میں جدید رجحانات عام ہو گئے۔ روسی اور فرانسیسی افسانہ نگاروں بالخصوص چیخوف، ترگنیف، موپاسا اور فلابیر کی تخلیقات میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ اردو افسانے میں موضوعات کا دائرہ وسیع ہوا اور مختلف اسالیب وجود میں آئے۔ اردو میں افسانہ پڑھنے اور افسانہ لکھنے کا شوق عام ہوا۔ کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی، ممتاز مفتی، حسن عسکری اور غلام عباس نے بعض مارکہ آرا افسانے لکھے۔ پھر افسانہ نگاروں کی دوسری نسل نے میدان میں قدم رکھا۔ ان میں قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، ہاجرہ مسرور اور خدیجہ مستور نے بہت شہرت پائی۔ کرشن چندر نے اپنے افسانوں سے ترقی پسندی اور اشتراکیت کو فروغ دیا۔ انہوں نے اردو افسانے کو ایک دلکش اسلوب سے آشنا کیا۔ بیدی نے چھوٹے چھوٹے موضوعات پر نفسیاتی افسانے لکھے۔ منٹو اور عصمت نے بے رحم حقیقت نگاری سے کام لیا اور جنسی موضوعات پر قیامت بپا کرنے والے افسانے لکھے۔ ممتاز مفتی فرائڈ سے متاثر رہے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی اور غلام عباس نے پنجاب کی علاقائی زندگی اور سماج
سماجی موضوعات کو اپنے افسانوں میں جگہ دی۔ 1947 یعنی 1947 عیسوی میں ہندوستان اس طرح آزاد ہوا کہ ایک ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ نئی سرحد کے دونوں طرف خونی فسادات ہوئے، لاکھوں بے گناہ برباد ہو گئے۔ اس حادثے نے افسانہ نگاروں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس حادثے پر کرشن چندر نے ہم وحشی ہیں، حیات اللہ انصاری نے شکستہ کنگورے، منٹو نے توبہ ٹیک سنگھ، عصمت نے جڑے، انتظار حسین نے اجودھیا، قرۃ العین حیدر نے جلاوطن جیسے افسانے لکھے ہیں۔ ان حالات نے افسانہ نگاروں کو باہر کی دنیا سے بددل کر دیا اور اپنی ذات کے اندر سمٹ کے رہ گیا۔ کل بند و اظہار بھی اب اس کے لیے مشکل ہو گیا، اسی لیے علامتی اور تجریدی افسانہ وجود میں آیا۔ جو افسانہ نگار تجریدی اور علامتی افسانے نہیں لکھ رہے تھے ان کا انداز بھی بدل گیا۔ تقسیم وطن کے بعد جن افسانہ نگاروں نے شہرت پائی ان میں قاضی عبدالستار، غیاث احمد گدی، جوگندر پال، اقبال متین، بلراج کومل اور اسی طرح کمار پاشی، عظیم اقبال امجد، سریندر پرکاش، انور سجاد، خالدہ حسین، احمد ہمیش، اسی طرح شوکت حیات، مرزا حامد بیگ، سید محمد اشرف اور طارق چتاری وغیرہ نے شہرت پائی۔ ان میں وہ فنکار بھی شامل ہیں جنہوں نے اردو افسانے کو پھر دھرتی پر اتارا اور اسے بے راہ روی سے نجات دلائی۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی افسانے کے ارتقاء کے حوالے سے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آ چکی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔